بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے قوم سمود کی نایاب اونٹنی اور قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے نازل ہوا۔ حضرت امام سلبی نے سمود کا شجرہ نسبت کچھ اس طرح سے لکھا ہے: سمود بن عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ عاد اور سمود دونوں باپ بیٹے تھے۔ عاد سے قوم عاد وجود میں آئی اور سمود سے قوم سمود وجود میں آئی۔ قوم عاد جو کہ حضرت یمن سے عراق کے علاقے پر پھیلے تھے، اس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ پھر نافرمانی کے باعث اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ انہی میں سے کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ہجر میں آباد ہو گئے، جہاں پر کچھ نسلوں بعد سمود کی نسل کی قوم سمود کے نام سے جانا جانے لگا، کیونکہ سمود عاد کا بیٹا تھا، جس وجہ سے اس قوم کو قوم سمود کے علاوہ عاد الثانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہجر میں آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ سمود پھیلتے ہوئے مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ سمود کا دارالحکومت حجر ہے۔ یہ شہر حجاز سے شام جانے والے راستوں پر واقع تھا۔ آج کے دور میں حجر کو میدان صلاح کہا جاتا ہے۔ یہ قوم فن تعمیر میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی۔ اس کے بنائے ہوئے گھر، محل اور قلعہ جات کی باقیات اب بھی میدان صلاح میں عبرت کے طور پر موجود ہے۔ یہ قوم پہاڑوں میں اپنے بڑے بڑے خوبصورت محل بنا کر رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑے بڑے باغات اور خوبصورت نہروں سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ دنیا بھر کے لوگ یہاں سیر کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس خوبصورت جگہ کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس قوم کو یہ نعمتیں راس نہیں آئی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بجائے بتوں کو تیار کرتے اور ان کو اپنا خدا مانتے تھے۔ قوم عاد اپنے عالی شان محلات اور سبز و شاداب کھیت کھیلیاں، خوبصورت مرغیات اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور اور تکبر کی سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ قوم عاد اس بات کو بھی بھول گئی کہ کچھ ہی عرصے پہلے اللہ پاک نے کیسے ان کے جدہ امجد کی قوم عاد کو اپنی نافرمانی پر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ خیر، اس قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن کریم میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا تو اس قوم کے لوگوں نے جواب دیا: اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ، کیونکہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس نبی کو بے شمار معجزات سے نوازا ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: بتاؤ تم کیا معجزہ چاہتے ہو؟ اس قوم کے سردار نے کہا کہ جو سامنے چٹان ہے، اس چٹان سے اونٹ نکل آئے جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اونٹ ہو، اور وہ قوم سمود کے لیے بے شمار دودھ دے، وہ گبن ہو اور آتے ساتھ ہی ایک بچہ پیدا کرے، جبکہ اس اونٹنی کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ اس قوم کے سردار کی یہ بات سن کر
حضرت صالح علیہ السلام سے دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان پہاڑوں سے اونٹنی نکال دیں، ایسا معجزہ عطا کریں کہ یہ لوگ بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کو تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی کو نکالا۔ اس اونٹنی نے نکل کر ایک بچے کو جنم دیا اور اس وقت اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر پیا اور دودھ ختم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بڑے بڑے سردار حیران رہ گئے تھے۔ اس قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے صالح ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو بڑے جادوگر کے نکلے ہو۔ وہ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ انہوں نے بتوں کی عبادت کو ہی اپنا ایمان سمجھا اور بدکاروں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، یہ نافتہ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم ایک اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں فوراً پکڑ لے گا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے رہتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کے دن کو بانٹ دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی اور اونٹنی کا بچہ پانی پیتا اور دوسرے دن قوم سمود کو پانی ملتا تھا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ سارا دن اور ساری رات ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ اب قوم چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس اونٹنی سے اس کو جان چھوٹ جائے۔ وہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن کھیتوں میں گھاس کھاتے ہیں اور پانی سیر ہو کر پیتے تھے۔ قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے صالح اونٹنی اور اس کا بچہ ہماری کھیتوں کو اجاڑ دیتے ہیں اور ہمارا نہری سے سارا پانی ختم کر دیتے ہیں، ہماری قوم ساری پیاسی رہ جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیا تھا۔ یہ طے پایا کہ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی اور دوسرے دن یہ قومیں وہاں سے پانی استعمال کریں گی۔ جب اونٹنی پانی پیتی تو اس دن اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ اس قوم سے ختم نہ ہوتا تھا۔ وہ دودھ رات گئے تک کافی مقدار میں پڑا رہتا تھا۔ قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی ہے اس دن ہم کو پانی کے لیے نہیں ملتا، یہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے۔ یہ لوگ اتنے تنگ آ گئے تھے کہ اس سے زیادہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو برداشت کر نہیں سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جادو کی علامت قرار دیا تھا۔ قوم سمود کے ایک سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس کے 2 خوبصورت بیٹیاں تھیں جس کی عمر 12 سے 14 سال کے قریب تھی۔ وہ لڑکیاں بے حد حسین و جمیل تھی۔ ان 2 بیٹیوں کی ماں نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ بات کہی کہ اگر تم اونٹنی کو مار دو گے تو میں دونوں بیٹیاں تمہارے حوالے کر دوں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے نے اس عورت کو ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس عورت نے سارے امام
پوری قوم میں اعلان کر دیا، جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا، میں دونوں بیٹیوں کی شادی اس سے کروں گی۔ صدوق نامی عورت نے پھر مسعد ابن دہر اور کدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو جتنی راتیں چاہو گزار لینا، یاد رکھو کہ وہ ابھی تک کنواری ہیں۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر کدار نے ذبح کیا اور مسعد نے ذبح پر مداوری دی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آخر انہوں نے اونٹنیوں کی چیخیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اونٹنی ذبح دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام بہت زیادہ روتے رہے تھے۔ یہ قوم نے اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھی تھی، وہ گناہ پہ گناہ کرتی جا رہی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی للکار کر کہنے لگے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو تو ہم پر عذاب نازل کر دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم کو اللہ تعالیٰ کا عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات سن کر اس قوم کے نوجوانوں نے ارادہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس قوم کے 9 آدمی ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں گے تو ان کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 آدمیوں پر پتھروں کی برسات کر دی۔ وہ 9 آدمی وہیں ہی پتھر لگنے سے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 9 آدمیوں کی لاشوں کا بہت برا حال کیا تھا۔ اس لاشوں کو دیکھ کر بھی اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ قوم پہلے سے بھی زیادہ بت پرست ہو گئی تھی۔ اسی طرح قوم سمود پر حضرت صالح علیہ السلام کی نعمتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم سمود، تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 دن میں عذاب ملے گا۔ اگر تم 3 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی راہ پر نہ چلے تو تم پر سخت عذاب نازل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب انہوں نے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کا اوپر والا حصہ کاٹ لیا تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ قوم سمود کے لوگ بے حد نافرمان تھے۔ وہ کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، آپ ہی ہم کو بتاتے ہیں کہ تم یہ 3 دن کیسی عیاشی میں گزار دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے سب کے رنگ زرد پڑ جائیں گے اور دوسرے دن ساری قوم کے لوگوں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، تیسرے دن تم سب لوگوں کے رنگ سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا جو تم سب کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ اس قوم پر حضرت صالح علیہ السلام کی کسی بات کا اثر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی ایک بات سچ ہو گئی تو سب ان لوگوں کے رنگ سیاہ ہو گئے تو ایک دوسرے سے ڈر جاتے تھے۔ چوتھے دن آسمان کی طرف سے ایک خطرناک آواز سنائی دی اور آواز اتنی خطرناک تھی کہ اس آواز نے قوم سمود کو غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ اس خطرناک آواز کے بعد اللہ تعالیٰ نے زلزلے نازل کیے، جن زلزلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب چیزوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ
اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑا کی صورت میں عذاب دیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ایمان لے آئے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ دوستوں، حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال 289 برس کی عمر میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔